ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں آخر کیا پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے؟ ربیع الاول کے مہینے کا سب سے افضل ذکر کیا ہے اور اس افضل ذکر کو پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ صرف ایک درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک درود آپ کی پریشانیوں، قرضوں، بیماریوں اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ صرف خوشی منانے کا نہیں بلکہ اپنی زبان اور دل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کرنے کا مہینہ ہے، تو کیا آپ اس ویڈیو کو ادھورا چھوڑ سکیں گے؟ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو وہ بات بتانے والا ہوں جو اکثر لوگ صرف سن کر رہ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ محترم سامعین، ربیع الاول میں کیا پڑھے، کتنا پڑھے، کون سا درود پڑھے اور سب سے اہم اس درود کو پڑھنے کا بہترین طریقہ اور وقت کیا ہے، اگر آپ آخر تک سن لیں گے تو انشاءاللہ اس مہینے کے بعد آپ کی زبان پر درود کی عادت بن جائے گی اور آپ کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑ جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت کم ہو گئی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اس رحمت کے دروازے سے دور کھڑا ہوتا ہے۔ وہ پریشانیوں کا علاج دنیا کے ہر کونے میں ڈھونڈتا ہے مگر اس ایک راستے کو بھول جاتا ہے جو دل کو بھی جوڑتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب بھی کرتا ہے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ بھی عجیب نسبت لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے دلوں کو اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد سے بھر جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم صرف خوشی منائیں، صرف باتیں کریں یا اپنی زبان کو بھی اس ذکر سے آباد کریں جس کی فضیلت خود احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے؟ ذرا رک کر سوچئے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا صرف ایک درود بھی اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا سبب بن سکتا ہے تو کیا آپ اسے معمولی سمجھیں گے؟ صحیح مسلم میں میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک فضیلت ثابت ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب ذرا اس حقیقت کو اپنے دل پر رکھ کر دیکھیے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن بھر پریشانیوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو گھر کے حالات نے توڑ رکھا ہے، کسی کے دل میں مستقبل کا خوف ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے رو رہا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے اور کوئی بظاہر سب کچھ رکھتے ہوئے بھی اندر سے خالی ہے۔ ہم سکون چاہتے ہیں، ہم رحمت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، ہماری دعاؤں میں اثر ہو، ہمارے دل سے خوف اترے اور زندگی میں اللہ کی مدد شامل حال ہو، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس زبان کو ہم شکایت، فکر، غیبت، بے مقصد گفتگو اور دنیا کی باتوں میں مصروف رکھتے ہیں، اسی زبان کو اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے آباد کر دیا جائے تو ہماری زندگی کی روحانی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اب اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں آخر کیا پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے، کون سا درود پڑھا جائے اور کیا صرف ایک مخصوص درود ہی ضروری ہے یا جو درود ہمیں آتا ہے وہی کافی ہے؟ یہاں ایک ایسی بات سامنے آتی ہے جسے سمجھ لینے کے بعد شاید آپ درود شریف کو صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اپنی روز مرہ کی ضرورت سمجھنے لگیں گے، کیونکہ بات صرف تعداد کی نہیں، بات تعلق کی ہے، بات صرف زبان ہلانے کی نہیں، بات دل کو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے جوڑنے کی ہے۔ اب ذرا اس مقام پر رک کر ایک سوال کو اپنے دل کے سامنے رکھیے جس کا جواب جاننے کے لیے شاید آپ اس پوری بات کو سن رہے ہیں۔ ربیع الاول میں کیا پڑھیں اور اگر درود شریف پڑھیں تو ربیع الاول میں کتنا پڑھیں؟
کیا کوئی ایسی خاص تعداد ہے جو لازماً اسی مہینے کے لیے مقرر کی گئی ہو؟ کیا ایک خاص درود ہی پڑھنا ضروری ہے، یا اللہ کے محبوب میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جس طرح درود و سلام پڑھنا ہمیں آتا ہے اسی کو محبت کے ساتھ بار بار پڑھتے رہنا کافی ہے؟ یہاں سب سے پہلے ایک بات خوبصورت حقیقت سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتا ہے، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ذرا غور کیجئے، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نسبت کس سے ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اور عمل کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ تو ربیع الاول میں کیا پڑھے؟ سب سے خوبصورت جواب یہی ہے کہ درود شریف پڑھے، درود پاک پڑھے، درود و سلام پڑھے۔ جو درود آپ کو صحیح طور پر یاد ہے اسے محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ درود ابراہیمی آتا ہے تو درود ابراہیمی پڑھے، کوئی مسنون صیغہ یاد ہے تو وہ پڑھے، اور اگر آپ کسی دوسرے معروف درود کو معمول بنانا چاہتے ہیں تو اسے بھی شرعی حدود اور درست نسبت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہماری زبان غفلت کی بجائے درود و سلام سے آباد ہو، اور ہمارے دل میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے جڑتا چلا جائے۔ اور اب آتا ہے دوسرا سوال، جو شاید پہلے سوال سے بھی زیادہ اہم ہے، ربیع الاول میں کتنا پڑھیں؟ یہاں ایک بات بہت واضح رہنی چاہیے، شریعت نے ربیع الاول کے لیے درود شریف کی کوئی مخصوص یومیہ تعداد بطور لازم یا خاص سنت مقرر نہیں کی۔ اتنی مرتبہ نہ پڑھے تو عمل ناقص ہوگا، اس لیے ہم ایسی تعداد کو حدیث یا لازمی دینی حکم کے طور پر بیان نہیں کریں گے جو ثابت ہی نہ ہو۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ تعداد اپنے معمول کو مضبوط کرنے کے لیے رکھی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے لیے 100 مرتبہ کا معمول بنا سکتے ہیں، 200 کا، 500 کا، یا اپنی استطاعت کے مطابق اس سے زیادہ کا، مگر اسے شریعت کی طرف سے مقرر کردہ خاص تعداد سمجھنے کی بجائے اپنا ذاتی معمول اور ہدف سمجھیں، کیونکہ کبھی انسان 10,000 کا ارادہ کر لیتا ہے، 2 دن بہت جوش سے پڑھتا ہے، پھر تیسرے دن سب چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی ایک شخص صرف 100 مرتبہ پڑھتا ہے لیکن روز پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، نمازوں کے ساتھ اپنے معمول میں شامل کر لیتا ہے۔ دونوں میں فرق صرف تعداد کا نہیں، تعلق کا ہے۔ میرے عزیز ناظرین، درود شریف کے معاملے میں ہمیں سب سے پہلے تعداد کے پیچھے نہیں، فضیلت کے پیچھے جانا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سنن ابی داود میں بھی یہی مضمون صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ اب ذرا ایک اور حدیث، اس کو اپنے معمول کے ساتھ ملا کر دیکھیے۔ آپ نے صرف 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں۔ آپ نے 10 مرتبہ پڑھا، اللہ کی طرف سے 100 رحمتوں کی بشارت۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھا، اللہ کی رحمت کے کتنے مواقع بن گئے۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات ہے، ہم اسے کسی خودکار حساب کی مشین نہ سمجھیں کہ انسان صرف تعداد پوری کرے اور پھر دنیا کی ہر خواہش لازماً پوری ہو جائے۔ اللہ تعالی مالک ہے، درود عبادت ہے، اور رحمت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم درود اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی دنیاوی نتیجہ لازم کر دے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کی رحمت کی امید کا عظیم ذریعہ ہے۔ یہ فرق سمجھ آ جائے تو درود کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ پھر انسان یوں نہیں کہتا کہ میں نے آج اتنے درود پڑھ لیے، اب میرا کام ضرور ہو جائے گا، بلکہ وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں، تو میرے حال کو جانتا ہے، میرے پاس اپنے لیے کچھ نہیں، تیرے خزانے میں سب کچھ ہے۔ یہ کیفیت درود کو صرف گنتی سے نکال کر عبادت بنا دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں میں آپ کو ربیع الاول کے حوالے سے ایک آسان سا طریقہ بتانا چاہوں گا۔ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ ربیع الاول میں کیا پڑھیں تو جواب ہے
درود شریف کو اپنی زبان کا معمول بنائیں، اور اگر پوچھتے ہیں کہ ربیع الاول میں کتنا پڑھیں تو جواب ہے اتنا پڑھیں جتنا آپ پابندی سے جاری رکھ سکیں، اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق آہستہ آہستہ تعداد بڑھاتے جائیں۔ مثلا کوئی شخص صبح 100 مرتبہ اور شام 100 مرتبہ کا معمول بنا لے، کوئی شخص ہر نماز کے بعد 20 یا 50 مرتبہ پڑھ لے، کوئی شخص سفر میں پڑھتا رہے، گھر کے کام کے دوران پڑھتا رہے، انتظار کے وقت پڑھتا رہے۔ مقصد یہ ہے کہ دن کا کوئی حصہ ایسا ہو جہاں زبان دنیا کی باتوں سے ہٹ کر درود و سلام سے تر ہو، اور اگر آپ ربیع الاول میں اپنے لیے کوئی خاص ہدف بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیے، لیکن اسے شرعی طور پر مقرر شدہ تعداد نہ سمجھیں۔ یہاں ایک اور خوبصورت بات بھی سمجھ لیجئے، آپ کو ہمیشہ لمبا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ درود کا مقصد صرف یہ نہیں کہ الفاظ زیادہ سے زیادہ ہوں، کبھی چند الفاظ زبان سے نکلتے ہیں مگر دل ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی زبان بہت کچھ کہتی ہے مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تو ربیع الاول میں اپنے دل سے کہیے، اے اللہ میری زبان کو درود سے آباد کر دے، میرے دل کو اپنے محبوب کی محبت سے آباد کر دے، اور میرے عمل کو اس محبت کا گواہ بنا دے۔ یہی اصل خوبصورتی ہے، کیونکہ اگر ربیع الاول آیا اور ہمارے موبائل میں صرف نعمتیں بڑھ گئی، نعتیں بڑھ گئی، ہماری گفتگو میں صرف دعوے بڑھ گئے، ہمارے الفاظ میں صرف محبت کے تذکرے بڑھ گئے، لیکن نماز میں غفلت باقی رہی، اخلاق میں سختی باقی رہی، معاملات میں دھوکہ باقی رہا، والدین کے ساتھ رویہ خراب رہا، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے رہے، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، ہم نے محبت کو صرف زبان تک رکھا یا زندگی تک پہنچایا؟ درود شریف پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، مگر درود کے ساتھ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں جگہ دینا بھی محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ربیع الاول ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجئے، ربیع الاول میں کیا پڑھیں؟ درود پڑھیں۔ ربیع الاول میں کتنا پڑھیں؟ جتنا آپ مستقل مزاجی سے پڑھ سکے، پھر محبت کے ساتھ بڑھاتے جائیے، اور سب سے اہم، ربیع الاول میں صرف تعداد نہ بڑھائیں، تعلق بڑھائیں، صرف گنتی نہ بڑھائیں، ادب بڑھائیں، صرف زبان نہ چلائیں، دل بھی جگائیں، صرف درود نہ پڑھیں، جس ہستی پر درود بھیج رہے ہیں ان کی سنت اور اخلاق کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ درود شریف کا سب سے خوبصورت اثر شاید یہ نہیں کہ ہماری گنتی ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ درود پڑھتے پڑھتے ہمارا دل کتنا بدل گیا۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ربیع الاول میں کیا پڑھے اور ربیع الاول میں کتنا پڑھے، تو اگلا سوال خود بخود ہمارے سامنے آتا ہے، کیا درود شریف صرف اسی وقت پڑھا جائے جب ہم نے باقاعدہ وقت نکالا ہو، یا اس مبارک مہینے میں اپنی پوری زندگی کے معمول کے اندر اسے اس طرح شامل کیا جائے کہ ہماری زبان کو درود کی عادت ہو جائے اور ہمارا دل غفلت سے بچنے لگے؟ یہاں ایک بہت خوبصورت بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درود شریف کوئی ایسا ذکر نہیں جس کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک خاص جگہ، خاص لباس یا کئی گھنٹوں کی فرصت درکار ہو۔ آپ گھر میں ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، کسی کام کے انتظار میں ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، راستے میں ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، صبح آنکھ کھلی ہے، درود پڑھ سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے چند لمحے مل گئے، درود پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ربیع الاول میں درود پڑھنے کے لیے زندگی کو روکنے کی ضرورت نہیں، زندگی کے اندر درود کو جگہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک چھوٹا سا معمول بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص اپنے لیے صرف 100 مرتبہ درود شریف کا معمول مقرر کرتا ہے، وہ صبح 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، یا دن کے کسی ایسے وقت میں جب اسے سکون میسر ہو، پھر شام میں اگر دل چاہے تو مزید 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اگلے دن دوبارہ یہی معمول، پھر اگلے دن بھی آہستہ آہستہ جو چیز پہلے ایک ہدف تھی وہ عادت بن جاتی ہے، اور جب ذکر عادت بن جائے تو انسان کو ہر بار خود کو مجبور نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق تعداد بڑھا سکتا ہے، کوئی 500 کا معمول بنائے، کوئی 1000 کا، کوئی اس سے بھی زیادہ، مگر تعداد کو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ خاص فضیلت نہ سمجھے۔
یہ آپ کا ذاتی معمول ہے، عبادت کو منظم رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ربیع الاول گزر جائے اور آپ کے ہاتھ میں صرف ایک گنتی رہ جائے، بلکہ درود شریف کی عادت رہ جائے، کیونکہ دیکھیے ربیع الاول صرف کیلنڈر کا ایک صفحہ نہیں، ہمارے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک ایسی نسبت کی یاد دہانی جو ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور جب انسان کسی محبوب ہستی کو یاد کرتا ہے نا، تو کیا وہ صرف ایک دن یاد کرتا ہے؟ کیا محبت کی کوئی میعاد نہیں؟ اس لیے درود شریف کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ربیع الاول میں چند ہزار مرتبہ پڑھ کر پھر اگلے مہینے بھول جائیں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ربیع الاول ہمیں درود کا راستہ دکھائے اور باقی زندگی ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق ملتی رہے۔ لیکن یہاں ایک بار پھر نیت کو درست رکھیے، درود شریف کوئی جادوئی نسخہ نہیں کہ آپ نے مخصوص تعداد پوری کی اور دنیا کی ہر خواہش لازماً پوری ہو گئی۔ رزق، شفا، نفع، نقصان، قبولیت اور نتائج سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ درود شریف ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کی رحمت کی امید کا ذریعہ ہے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کے اظہار کا ایک مبارک راستہ ہے، اور یہی نیت انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ پھر وہ درود صرف اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرا کام ہو جائے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میری ضرورت بھی جانتا ہے، میری کمزوری بھی مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یہ الفاظ زبان سے نہ بھی نکلے، اگر یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے تو عبادت کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اور ربیع الاول میں سب سے خوبصورت معمول شاید یہی ہے کہ آپ درود کو اپنی زندگی کی آواز بنا دیں۔ گھر میں بچوں کو سکھائیں کہ جب فارغ بیٹھو تو درود پڑھو، اپنے والدین کو یاد دلائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کچھ وقت درود و سلام کے لیے نکالیں، لیکن کسی پر ایسی تعداد لازم نہ کریں جو شریعت نے لازم نہیں کی۔ محبت سے ترغیب دیں، نرمی سے سمجھائیں اور خود اپنے عمل سے مثال قائم کریں، کیونکہ بچے آپ کی بات سے زیادہ آپ کی عادت سے سیکھتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو بار بار درود پڑھتے دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ درود صرف کسی خاص موقع کا ذکر نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی زندگی کا خوبصورت معمول ہے۔ اور یہی چیز ربیع الاول کو صرف ایک مہینے کی سرگرمی بننے سے بچاتی ہے۔ ربیع الاول میں کیا پڑھیں؟ درود شریف۔ ربیع الاول میں کتنا پڑھیں؟ اپنی استطاعت کے مطابق پابندی اور اخلاص کے ساتھ۔ اور اگر آپ اپنے لیے ایک آسان معمول بنانا چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ سے آغاز کر لیجئے، چند دن بعد اگر دل اور وقت ساتھ دے تو اسے بڑھا دیجئے۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے مقابلہ کریں، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کل سے بہتر ہو جائیں۔ ایک شخص 1000 بار پڑھ کر غافل ہو سکتا ہے، دوسرا 100 پڑھ کر بھی اس ذکر کی قدر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی تعداد کو دوسروں کی تعداد سے نہ تولیں۔ اللہ کے ہاں ہماری اصل قدر صرف گنتی کے دعوے سے نہیں، بلکہ اخلاص، استطاعت اور دل کی کیفیت سے جڑی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے ناظرین، ربیع الاول ختم ہو جائے گا، دن بدل جائیں گے، مہینہ گزر جائے گا، گھروں کی سجاوٹ اتر جائے گی، محفلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر اس مہینے کے اختتام پر آپ کی زبان پر درود شریف باقی رہ گیا، اگر نماز کے بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کو اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر درود بھیجنے کی عادت ہو گئی، اگر پریشانی میں آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ربیع الاول سے صرف ایک مہینہ نہیں گزارا، آپ نے اپنے لیے ایک نیا معمول حاصل کیا، اور شاید یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اصل برکت یہ نہیں کہ ربیع الاول میں ہم نے کتنی بار درود پڑھا، اصل برکت یہ ہے کہ ربیع الاول نے ہمیں درود پڑھنے والا بنا دیا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ